امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر نہ کوئی کریم دیکھا اور نہ ہی کوئی سخی. کہتے ہیں ایک مرتبہ عید کی رات تھی، میں ان کے ہمراہ مسجد سے گھر کی طرف چلا. راستے میں کسی مسئلے پہ گفتگو جاری تھی. ان کے مکان پہ ایک غلام کھڑا تھا. اس نے سلام کیا اور کہا میرے آقا نے یہ تھیلی بطور نظر آپ کے لیے بھیجی ہے. انہوں نے سلام کیا اور کہا آقا کو میرا شکریہ ادا کرنا. کہتے عین اسی وقت میرے سامنے ایک آدمی آیا اور کہتے ابو عبداللہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں. انہوں نے ہنستے ہوئے پوری کی پوری تھیلی اس شخص کے حوالے کی اور خود گھر چلے آئے. ایک مرتبہ عید کا دن تھا اور گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. ان کی بیوی نے کہا آپ قوم کے ساتھ تو بڑی صلہ رحمی کرتے ہیں، آج عید کا دن ہے اور گھر میں سامان نہیں، کسی سے قرض ہی لے لیں. کہتے انہوں نے ایک شخص سے 70 دینار قرض منگائے، لیکن قرض لے کے گھر پہنچے کہ فقراء اور مساکین نے گھیر لیا. 50 دینار انہوں نے لوگوں کو دے دیے. 20 دینار لے کے گھر میں داخل ہوئے. ابھی بیوی کو دے نہ پائے تھے کہ ایک قریشی نے گھبرا کے آواز دی. فوراً باہر نکلے. کہتے ہیں خیر ہے؟ اس نے رو رو کے اپنا حال سنایا. انہوں نے 20 دینار سامنے رکھ کے کہا بھائی اس میں سے جتنا چاہو لے لو. اس نے کہا میری تو ضرورت بہت زیادہ تھی، چلیں اس سے گزارا کر لوں گا. کہہ کے سارے کے سارے دینار اٹھا لیے. خاموشی سے بیوی کے پاس آئے اور سارا قصہ سنایا. بیوی نے کہا آپ یہی کرتے رہتے ہیں. رات ہوئی، خاموشی سے سب سو گئے. صبح جعفر بن یحییٰ برمکی جو ہارون الرشید کا وزیر تھا، اس کا ایک قاصد آیا اور کہنے لگا آپ کو وزیر بلا رہے ہیں. جعفر نے ان کی بہت عزت کی اور کہا آج رات خواب میں مجھے غیب کے ذریعے جو واقعہ آپ کے ساتھ کل پیش آیا رقم کا سارا دکھایا گیا کہ کس طرح آپ ادھار لائے اور کس طرح سب کچھ لوگوں کو چلا گیا اور آپ کے گھر میں کچھ نہ رہا. آپ اب اپنا واقعہ مجھے سنائیں جو میں نے خواب میں دیکھا. انہوں نے سارا واقعہ سنایا. اس کے بعد انہوں نے انتہائی اصرار اور محبت سے 1000 دینار دیے کہ آپ اسے قبول فرما لیجیے. اللہ تعالیٰ کے واسطے نے 70 دینار دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے 1000 دینار ان کو لوٹائے. وہ تو شکور ہے نا، قدردان ہے. اتنا علم، اتنی عزت، اتنا نام، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں انتہا درجے کی عاجزی اور تواضع تھی. کسی پہ ظلم نہ کرتے، غریبوں کی مدد کرتے اور خود کہتے تھے کوئی شخص اپنی قوت اور دولت کا بے جا استعمال نہ کرنے پائے جس سے غریبوں کو تکلیف ہو اور لوگوں کا دل دکھے. اور لوگوں کی بہت خاطر مدارت کرتے، تواضع کرتے اور بہت محبت سے پیش آتے. اپنے دوستوں اور شاگردوں کی خاطر و مدارت کے لیے ایک خاص کنیز کو مقرر کیا ہوا تھا. وہ بہت بہترین حلوہ بنانا جانتی تھی. اکثر حلوہ بنوا کے ملنے جلنے والوں کو کھلاتے اور ان سے انتہائی محبت سے گفتگو کرتے. احباب کو کھلا کے بہت خوش ہوتے اور اگر کوئی شخص معمولی سا احسان بھی کرتا تو شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ احسان فرماتے. اگر کوئی ان کی معمولی سی خدمت کرتا اس کو دگنی اجرت دیتے تھے. باکمال لوگوں کی قدر کیا کرتے تھے. ایک بار جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک شخص تیر اندازی کر رہا ہے اور بہت صحیح اس کا تیر نشانے پہ لگتا. انہوں نے خوش ہو کے اس کو اپنی جیب سے 3 دینار نظر کیے اور بہت افسوس کیا کہ کاش میرے پاس مزید دینار اگر ہوتے تو وہ بھی میں تم کو دیتا. جانتے بھی نہیں ہیں، اجنبی ہے، لیکن ایک اچھا فن ہے، ہنر ہے، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. سنت کا اتباع. ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ بہت باعمل انسان تھے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنائے رکھتے تھے اور ہر وقت جو حدیث سناتے اس پہ خود بھی عمل کرتے تھے. اور اتنا علم اور عمل کے باوجود ڈرتے رہتے تھے. امام مزنی ربیع بن سلیمان اور دوسرے شاگردوں سے ہمیشہ فرماتے کہ میں نے جتنی تصانیف لکھی ہیں 100 سے زائد کہتے ہیں ان کی تصانیف تھیں. ان میں ہمیشہ دلائل اور احتیاط کو مد نظر رکھا. تاہم میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہوں، کیونکہ غلطیوں سے مبرہ تو صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے کوئی بھی مسئلہ میری کتابوں میں
اگر خلاف کتاب و سنت کے ہو تو تم اچھی طرح سے سمجھ لینا کہ میں نے اس سے رجوع کر لیا، اور یاد رکھو اگر صحیح حدیث مجھ تک پہنچے تو میں اپنی بات کو دیوار پہ دے ماروں گا. یعنی اگر حدیث میرے تک نہیں پہنچی اور میں نے اپنے عقل اور علم کے مطابق ایک فتویٰ دیا یا مسئلے کا حل بتایا، اگر اس کے خلاف مجھ تک حدیث آ جائے میرے قول کو دیوار پہ دے مارو. اگر کوئی غلطی ہوتی فوراً اپنی رائے سے رجوع کر لیتے. بہت ہی حق پسند، بڑے نرم مزاج، خندہ پیشانی سے لوگوں سے پیش آتے، کبھی اپنی بڑائی یا فضیلت ظاہر نہ کرتے اور نہ ہی خواہ میں بحث و مباحثہ کرتے، اگرچہ ان کا علم بہت وسیع تھا. جھوٹ بولنے سے سخت نفرت کرتے اور کہتے ہیں میں نے ساری عمر کبھی جھوٹی بات نہیں کی اور نہ ہی کسی معاملے میں جھوٹی یا سچی قسم کھائی. قسم تو کھاتے ہی نہیں تھے، جھوٹی تو دور، سچی بھی نہیں. اور پھر اپنی تصانیف کے متعلق فرماتے خدا کرے کہ قوم ان کو سمجھے اور ان پر عمل کرے. بزرگوں کا بے حد ادب اور احترام. کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا تو کہتے ہیں سنو لوگو، امام ابو حنیفہ فقہ میں امام ہیں اور لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کی اولاد ہیں. یعنی وہ فقہ کی بنیاد ہیں اور باقی سب گویا جو اب فقیہ ہیں ان کی اولاد ہیں. اسی طرح کسی نے امام سفیان بن عینیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا، فرمایا اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو حجاز سے علم حدیث ناپید ہو جاتا. جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول نقل کرتے انتہائی ادب سے کہتے ھذا قول استاذنا الامام مالک، یہ بات ہمارے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے. کسی نے کہا کہ آپ نے امام مالک جیسا آدمی بھی دیکھا ہے؟ فرمایا ہماری کیا حقیقت ہے، جو علم اور عمل میں ہم سب سے زیادہ ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ امام مالک جیسا آدمی ہم نے نہیں دیکھا. فوراً اپنے آپ کو نیچے لے آتے تھے. استاد تو استاد ہے. صحابہ کرام سے بہت محبت رکھتے، ان کے اجتہاد، ان کے تقوی اور ان کے علم کو بہت گہرائی سے سمجھ کے پھر اس کے مطابق بات کا جواب دیتے. اگر کوئی حدیث ان کو نہ ملتی تو پھر صحابہ کرام کا قول اور عمل دیکھتے. اگر اس میں سے مسئلے کا حل نہ ملتا تو پھر تابعین کرام کو دیکھتے. اور یہی آپ اصول الحدیث میں پڑھیں گے کہ یہ اصول ہیں جو بعد میں باقاعدہ ایز اے سبجیکٹ جب مرتب کیا گیا اصول الحدیث تو انہی کے قائم کردہ اصولوں پہ بیس بنائی گئی ہے. ان کے درس کا طریقہ کار ٹائم ٹیبل تھا فکسڈ، جیسے بات ہو رہی کہ یہ لوگ ٹائم مینجمنٹ جانتے تھے. بہت روٹین لائف ہوتی تھی. صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک فقہ کا درس دیتے، پھر حدیث کا درس شروع ہوتا، اس کے بعد مجلس واعظ ہوتی، پھر علمی مذاکرات ہوتے. ظہر کے بعد ادب، شعر و شاعری، نحو و لغت، عروض کا درس ہوتا اور پھر عصر تک گھر جا کے آرام فرماتے. عصر سے مغرب تک ذاتی اذکار اور عبادات ہوتی، پھر رات کے 3 حصے آرام کرتے اور کچھ حصے میں نفل اور قرآن پاک پڑھتے اور کچھ حصے میں کتابت کرتے. یہ لوگ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں ہوتے تھے، ہاتھوں سے کتابوں کو لکھتے تھے. حدیث اور فقہ میں اپنا علم کو بڑھاتے. تلاوت قرآن پاک کا بہت شوق تھا اور کہتے ہیں بہت خوبصورت قرآن پاک پڑھتے تھے. کہتے ہیں انتہائی خوش الحانی اور عرب کے لہجے میں قرآن پاک پڑھتے، اور جب آپ نماز میں امام ہوتے تو لوگوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی تو یہ رکوع کر لیتے. اتنا لوگ روتے کہ ان کو رکوع کرنا پڑتا. جب کبھی آپ کسی مجلس میں قرآن پاک پڑھتے تو لوگوں کی ہچکی بن جاتی اور بہت سے لوگ بے خود ہو کر گر جاتے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں یہی فرماتے ہیں، کیونکہ دل سے پڑھتے تھے نا، صرف آواز کا حسن نہیں تھا، اس میں دل کا درد بھی شامل ہوتا تھا اور پھر عمل بھی تھا. بہت بے باک، نڈر اور جری نوجوان تھے. ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل، امام اسحاق، امام یحییٰ بن معین مکہ مکرمہ داخل ہوئے اور تینوں کا ارادہ یہ تھا کہ امام عبد الرزاق محدث جو مکہ کے ہیں ان سے درس لیں گے.
جب یہ تینوں حرم میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک نوجوان جلوہ افروز ہے اور اس کے پاس ایک ہجوم ہے. وہ نوجوان بڑی جرت سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اے اہل شام اور اے اہل عراق، مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے متعلق جو چاہو پوچھو، میں مطمئن کر سکتا ہوں. امام اسحاق فرماتے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ بڑا ہی بے باک اور جری ہے. لوگوں نے کہا یہ محمد بن ادریس شافعی ہیں. امام اسحاق نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا چلو ذرا اس شخص سے اس حدیث کا مطلب دریافت کریں کہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں ہی رہنے دو. اور کہتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ حدیث کے معنی تو صاف ہیں، یعنی رات کے وقت پرندوں کو ان کو گھونسلے میں ہی رہنے دو. لیکن خیر انہوں نے کہا تم کہہ رہے ہو تو میں پوچھ لیتا ہوں ان سے. کہتے ہیں ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اس حدیث کا مقصد کیا ہے ہم سمجھے نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ رات کو اگر سفر کرنا پڑتا تو پتھر مار کر گھونسلوں سے پرندوں کو اڑاتے. اگر پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تو وہ شگون لیتے کہ سفر اچھا ہوگا، اگر پرندہ بائیں طرف اڑتا تو وہ بدشگونی لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نے دی اور آپ نے لوگوں کی جاہلیت کی حرکت دیکھی تو آپ نے فرمایا پرندوں کو رات کو ان کے گھونسلے میں آرام کرنے دو اور اللہ پر بھروسہ کرو. یہ مفہوم ہے حدیث سے ایگزیکٹ ورڈنگز میں. امام اسحاق نے فوراً امام احمد بن حنبل سے کہا اگر ہم عراق سے حجاز تک کا سفر صرف اس حدیث کی وضاحت کے لیے بھی کرتے تو بھی ہمارا سفر مبارک اور کامیاب تھا. ایک حدیث کا درست معنی سمجھنے کے لیے بھی اگر ہم سفر کرتے تو یہ سفر بہت ہی مبارک ہوتا کہ ہمیں تو اس کا اصل مقصد ہی نہ تھا سمجھ آیا. اس کے بعد تینوں ائمہ کرام نے امام شافعی کی جلالت، شان اور فہم حدیث کا اعتراف کیا. ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھو، میں قرآن پاک سے استدلال کر کے بتاؤں گا، دلیل دوں گا قرآن پاک سے. ایک شخص نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص بھیڑ کو مار ڈالے تو قرآن پاک میں اس کا کیا حکم ہے؟ حالانکہ ایگزیکٹ حکم قرآن پاک میں پوچھنے والے بھی بڑے ہوشیار ہوتے تھے، علم جانتے تھے. اس نے ایک نقطہ نکال کے پوچھا کہ دیکھوں یہ کیسے جواب دیں گے. انہوں نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں، جس بات کا حکم دیں وہ لے لو اور جس کام سے روکیں اس سے رک جاؤ. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد تم شیخین سے میرے شیخین کی پیروی کرتے رہنا، یعنی جو وہ کہیں وہ کرنا. اور پھر بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت احرام میں بھیڑ مارنے کی اجازت دے دی تھی، لہذا قرآن پاک سے استدلال کیا، پھر حدیث سے فائدہ اٹھایا، پھر دلیل دی کہ ان کبار صحابہ کی بات پہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور پھر صحابہ کا کیا قول ہے اس کے بارے میں وہ بھی بتا دیا. اور وہ شخص آپ کے علم کا اعتراف کرتا ہوا، تعریف کرتا ہوا چلا گیا. کہتے ہیں مشکل سے مشکل مسئلہ ہوتا اور امام صاحب بہت جلد اس کو حل کر دیتے. کہتے ہیں ایک مرتبہ مکہ معظمہ سے ذرا باہر انہوں نے اپنا ڈیرا ڈالا کہ ان کو 50,000 درہم خلیفہ کی طرف سے بھیجے گئے. انہوں نے 40,000 بیواؤں، یتیموں اور ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دیے اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ تمہارے مالوں میں حق ہے سائل اور محروم کا. کتنا زیادہ ایک ایک آیت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں ہر کام جو کرتے ہیں اس میں پھر دیتے ہیں آیت کا حوالہ کہ فلاں آیت میں یہ بات ہے اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں. اور جو با عمل عالم ہوتا ہے اسی کی بات میں بہت اثر ہوتا ہے. عالم جو ہو وہ با عمل بھی ہو. ان کے بہت خوبصورت فتاوی ہیں، ان کی بہت ہی پیاری باتیں ہیں، اور ایک ایک بات ایسی ہے کہ انسان اس کو یاد رکھے اور دل میں اتار لے. کہتے ہیں کہ ان کی ابتدائی زندگی تو تنگی میں گزری، لیکن بعد کے دور میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا تو اکثر اوقات دوسروں کو دے دیتے اور خود تنگ دست رہتے. تو کسی نے ان کو اس بات پہ ٹوکا اور کہا آپ نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نہیں سنا کہ انہوں نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو گویا اجنبی یا مسافر
اور خود کو یہ سمجھتے رہو کہ اہل قبر میں سے ہو، یعنی مرے ہوں میں شمار کرو، ہر وقت موت کا خیال، موت کی فکر۔ یہ کہتے تھے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا حالت بنا لی، اور میں ہوں کہ روز جزا سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اس قدر دولت کی وجہ سے کوئی ناراضگی نہ ہو جائے اللہ کی۔ سنو، دولت اس لیے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا جائے، اور جب میں اس عطیہ اور امانت سے صرف خود فائدہ اٹھانے لگوں گا تو قیامت کے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفیع بن کر کھڑے ہوں گے تو میرا کیا حشر ہوگا۔ یہ فرماتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا اگر صرف خود فائدہ اٹھاتا رہا اور لوگوں کا حق نہ پہچانا۔ بہت زاہد، عبادت گزار، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے علم اور مطالعے کو بڑھاتے رہتے، قرآن، حدیث اور فقہ کا مطالعہ کرتے، اور پھر ان کی تصنیف بھی کرتے، جو باتیں کرتے، حدیث بتاتے، فقہی مسائل وہ لکھتے رہتے۔ کہتے ہیں زندگی میں کبھی کسی کی غیبت کی ہی نہیں۔ اور ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں میں نے امام شافعی سے بڑھ کے کسی کو متقی اور پرہیزگار نہیں پایا۔ علامہ ابن جوزی روایت کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ نے ایک مرتبہ اپنے والد سے پوچھا کہ آخر یہ امام شافعی ہیں کون جن کے لیے آپ اکثر دعائے خیر کرتے رہتے ہیں؟ میرے والد نے فرمایا، جانے پدر، امام شافعی کی مثال ایسی ہے جیسے آفتاب دنیا کے لیے اور جیسے صحت اور تندرستی انسان کے لیے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ان دونوں سے بالا تر دنیا میں کون سی چیز ہے؟ جیسے انسانوں کے لیے سورج ضروری ہے زندگی کے لیے اور صحت ضروری ہے، اسی طرح امام شافعی دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ اور امام صاحب ہر عالم کی عزت کرتے، ان کی قدر کرتے، اور خاص طور پہ جب بعد کے دور میں مصر جا کے رہنے لگے تو کہتے ہیں سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص عقیدت رکھتے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھیں، اور اسی طرح حضرت ادریس عابد تھے، ان سے بھی بہت عقیدت رکھتے۔ جب انسان اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ ہر نیک انسان کی ہم نے دیکھا کہ مخالفتیں ہوئیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی جب مصر میں آئے تو اگرچہ وہاں مالکی فقہ بہت پھیلا ہوا تھا، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جو مالکی شاگردوں نے غلط دلیل کے اوپر بیس کر کے فقہ کی بنیاد بنا دی تھی اور اس میں مسئلے حل کرتے۔ انہوں نے جب درست علم لوگوں کو دیا تو چند مالکی ان کے مخالف ہو گئے، اور اتنے مخالف ہوئے کہ انہوں نے والی مصر کو شکایت کی اور اس پہ زور ڈالا کہ اگر امام شافعی کو مصر سے نہ نکالا گیا تو یہاں بدامنی ہو جائے گی۔ والی نے ان کو بلا کے حکم دیا آپ مصر چھوڑ دیجئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے والی کے چہرے کو غور سے دیکھا اور کہا اگر حرج نہ ہو تو مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں۔ والی نے اس ریکویسٹ پہ غور کرتے ہوئے کہا بہتر ہے صرف 3 دن کی مہلت۔ تیسری رات اچانک والی مصر کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا تو انہوں نے کہا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما یشاء، کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ امام ربیع فرماتے ہیں کہ ہم سب شاگرد آپ کے فن کے بعد آپ کے حلقہ درس کے مقام پہ جمع ہوتے تھے جب آپ کا انتقال ہو گیا۔ اچانک ایک بدو آیا، اس نے سلام کیا اور پھر ہم سے کہا اس مجلس کا شمس و قمر کہاں چھپ گیا؟ ہم نے کہا ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور کہنے لگا خدا ان پر رحم فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، وہ بات کیا کرتے تھے گویا موتی پہ روتے تھے، دلائل ایسے بیان کرتے تھے کہ سر تسلیم خم کرنا پڑتا تھا، وہ شرمسار چہروں سے شرمندگی دور کر دیتے تھے، وہ تاریک دلوں میں نور بھر دیتے تھے۔ افسوس آج وہ آفتاب علم و حکمت چھپ گیا اور وہ چیختا روتا ہوا چلا گیا۔ ان کو بواسیر کی شکایت تھی، اور ایک مرتبہ اسی طرح یہ مصر میں گزر رہے تھے کہ ایک شخص جو ان کے بہت مخالف ہو چکا تھا اور کہا جاتا ہے ان کے لیے بدعا بھی کیا کرتا تھا، لیکن یہ ایسے حلم والے تھے کہ کہتے تھے کہ جو کوئی کچھ کہے میں کچھ نہیں کہوں گا۔
اور کہتے ہیں ایک دن میں نے اس شخص کو دیکھا رات کے وقت کہ سجدے میں پڑا ہوا کہہ رہا ہے اے خدا شافی کو اٹھا لے ورنہ مال کی فکر مٹ جائے گا. یہ ہوتے ہیں نا جاہلیت والا تعصب، حالانکہ وہ درست علم دے رہے تھے. لہٰذا ایک موقع پہ جب یہ گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے جو کہ طاق میں تھا اسے اندھیری رات میں آپ پر ایسا وار کیا کہ ان کا سر پھٹ گیا. بواسیر کی وجہ سے پہلے سے ہی کمزور تھے، اب یہ زخم شدید ہوا اور مرض الموت میں مبتلا ہو گئے. اور یہ کہتے تھے بہت سے لوگ میرے مرنے کی آرزو کر رہے ہیں، میں اگر مر بھی گیا تو بھلا موت سے اور کون بچ سکتا ہے. اگر علم سے اس کو سمجھ حاصل ہوئی تو وہ اس کو خوب سمجھتے ہیں. میں مر بھی گیا تو میرے لیے جو بدعا کرتا ہے وہ بھلا ہمیشہ کب باقی رہنے والا ہے. جب طبیعت بہت بگڑ گئی تو لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھے اور شاگردوں نے کہا اے استادوں کے استاد آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا آج میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اپنے بھائیوں سے جدا ہونے والا ہوں، اپنے برے اعمال کی سزا پا لینے والا ہوں، خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں. خدا کی قسم مجھے یہ خبر نہیں آیا میری روح جنت میں جائے گی اور میں اسے مبارکباد دوں گا یا جہنم میں جائے گی جہاں مجھے اس پر تعزیت کرنی پڑے گی. اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے لیٹے ہی تھے کہ نزع کا عالم طاری ہو گیا. کہتے ہیں سنو مصر میں جو مشہور عابد ادریس ہیں ان کے جا کے کہو کہ میری مغفرت کی دعا کریں، اور حضرت نفیسہ رحمت اللہ علیہ سے کہنا کہ پہلے وہ میری مغفرت کی دعا کریں جب میں مر جاؤں، اس کے بعد میرا جنازہ جا کے دفن کے لیے لے جانا. اس کے بعد کہتے ہیں اے رحم و کرم فرمانے والے اگرچہ میں گناہگار ہوں لیکن تیری بارگاہ میں بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. جب میرا دل سخت ہو گیا اور سب راستے بند ہو گئے تو میں نے اپنی امید کو تیرے کرم تک پہنچنے کا زینہ بنایا. تو نے لغزشوں اور گناہوں کو ہمیشہ ہی معاف فرمایا اور تو اپنے کرم و انعام سے ہمیشہ درگزر فرماتا رہا. اگر تیرا کرم شریک حال نہ ہوتا تو کوئی عابد شیطان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکتا، کیونکہ شیطان تو وہ ہے جس نے آدم علیہ السلام تک کو بہکا دیا. اے میرے اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما دے. تو ایک بڑے سرکش ظالم اور نافرمان کو معاف فرمائے گا جو رات دن گناہ کرتا رہتا ہے. اگر تو انتقام لے پھر بھی میں تجھ سے نا امید نہیں ہو سکتا، خواہ میرے اعمال جہنم میں جانے والے ہی کیوں نہ ہوں، اور میری خطائیں اگرچہ شروع سے آخر تک بہت بڑی ہیں لیکن اے غفور الرحیم تیرا کرم اور بخشش ان سے کہیں زیادہ ہے. میں نے اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ رکھا مگر جب تیرے کرم اور بخشش سے مقابلہ کیا تو اے میرے رب تیرا کرم بہت ہی بڑا ہے. اور کہتے ہیں اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے رہے اور بالآخر روح جسم سے جدا ہو گئی. ان کے انتقال کے بعد امام مزنی نے ان کو غسل دیا. شب جمعہ تھی. اتنے عظیم مرتبے والے امام کی موت کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، لیکن ان کی وصیت کے مطابق ان کے جنازے پہ پہلے دعا سیدہ نفیسہ بنت حسن بن زید بن حسن بن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعائے مغفرت پڑھی. پھر اس کے بعد ان کا جنازہ ہوا. نماز جنازہ میں لوگوں کا ایک ہجوم تھا اور قاہرہ کے باہر کے قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا. آج تک کہتے ہیں ہزاروں لوگ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور جو علم یہ دنیا میں چھوڑ گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ان کی باتیں ہم نے دیکھا کہ بہت خوبصورت تھیں، بہت حکمت والی تھیں، اور اسی لیے ان کی چند باتیں، ان کے چند اقوال زرین آپ کے آگے پیش کرتی ہوں. فرماتے ہیں اے دنیا اور دنیا کی زینت پر دھوکے کھانے والے، یاد رکھ کہ وقت مکان اور مکان بنانے والے دونوں کو برباد کر دے گا. پھر کہتے تھے جس کو دنیا کی عزت اور وجاہت پسند ہو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ عزت جلد مٹ جانے والی ہے اور بقا تو نیک اعمال کو ہے. پھر کہتے یاد رکھو دنیا کے خزانے تو سونے سے بھر جاتے ہیں مگر تم اپنا خزانہ نیکی اور ایمان سے بھر لو.
پھر کہتے عقل مند اور عالم اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے اور اپنے ساتھی کے عیبوں سے چشم پوشی کرتا ہے. جب بھی تم سفر پہ جاؤ اپنے ہمراہ ساتھیوں کے ساتھ حقیقی بھائیوں والا سلوک کرو. عقل مند اور پرہیزگار کی نیکی اسے لوگوں کی عیب جوئی سے روکے رکھتی ہے. تمہیں چاہیے کہ لوگوں کی غلطیاں نمایاں مت کرو بلکہ ان کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرو. اگر ان کی غلطیاں ظاہر کرتے رہو گے تو تمہارے دوستوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور رفتہ رفتہ دنیا میں تمہارا کوئی دوست نہ رہے گا. جس کے دل میں لالچ کا جذبہ مستقل گھر کر لیتا ہے تو وہ انسان روز بروز ذلیل ہوتا جاتا ہے. تنہائی میں یہ نہ سمجھو کہ میں اکیلا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ مجھ پہ ایک نگہبان ہے. خدا کو ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہ سمجھنا کہ وہ غافل ہے یا ڈھکی چھپی چیزیں اس سے پوشیدہ ہیں. پھر کہتے دل زبان کے لیے کھیتی ہے. دل زبان کے لیے کھیتی ہے. اس سے اچھی باتوں کی تخم ریزی کرو. اگر سب دانے نہ بھی اگیں تو کچھ تو ضرور اگیں گے. زبان سے جو بات ادا ہوتی ہے وہ پتھر سے زیادہ سخت اور سوئی سے زیادہ چبھنے والی، ایلوے سے زیادہ کڑوی، چکی کے پاٹ سے زیادہ پھرنے والی. یہ نوک زبان سنا سے زیادہ تیز ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. اس لیے احتیاط سے بات کرو، احتیاط سے بات کرو. اور خود ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کہتے ہیں کبھی ان کی زبان سے کسی کی غیبت سنی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے جو ہمارے لیے علم و حکمت کے خزانے چھوڑ گئے. ایک بہت اچھی بات ہے، لالچ ایک منفی جذبہ ہے مگر انسان کے اندر تو بہرحال موجود ہے. جہاں ہم اپنے نفس کے لالچ کو پورا کرنے میں مشغول ہیں، امام صاحب اپنی روح کی لالچ کی خاطر علم کے میدان میں سرگرداں رہے. دینی علم کے حصول پہ اکتفا نہ کیا بلکہ اپنے ذہن کی وسعتوں کو بھرپور استعمال کیا. علم کے ہر میدان میں مہارت حاصل کی. ان کی ذاتی زندگی سے دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ملتا ہے. جہاں دولت علم ملی لے لی، جو علم دین سے میل نہ کھاتا تھا اس کو چھوڑ دیا. His personality is a perfect blend of modern education and religious training. بہت اچھا انالیسس ہے آپ کا. It is very important to be active and develop our skills which are lying dormant inside us. Imam Shafi رحمۃ اللہ علیہ explored his natural instincts which Allah has bestowed upon all his living creatures. Work and serve others. کہتے حق بات کہنا تو ہے لیکن اس کو حکمت کے ساتھ کہا جائے اور ایسے طریقے سے کہا جائے کہ فائدہ ہو. جیسے امام صاحب ہارون الرشید کے آگے قتل کرنے کے لیے لائے گئے اور انہوں نے اچھے انداز میں اس کے ساتھ بات کی کہ قتل تو چھوڑ، انہوں نے الٹا ان کو 500 دینار دے کے بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا. We thought Sherlock Holmes was great. افسوس مسلمانوں نے کیا کیا علوم ضائع کر دیے. آپ دیکھیں شرلاک ہومز کا تو سب کو پتا ہے، امام شافعی کا تو نام بھی شاید ہم لوگ نہیں جانتے. یہ آپ کو سنا دوں کہ خلیفہ ہارون الرشید کو کس طرح لوگ نصیحت کیا کرتے تھے. غور سے سنیے. خلیفہ ربیع کہتے ہیں ہارون الرشید جب حج کرنے آئے تو میرے گھر تشریف لائے اور کہا کہ چلو مکہ کے فضلاء سے ملیں، فاضل عالم لوگوں سے. میں نے کہا چلیں، قریب ہی امام سفیان بن عینیہ رہتے ہیں. ہم نے ان کے مکان پہ دستک دی. سفیان بن عینیہ نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین تشریف لائے. انہوں نے فوراً خلیفہ کو کہا آپ مجھے بلوا لیتے. خلیفہ نے کہا ہم تو آپ کو کچھ نظر دینے کے لیے آئے اور نذرانہ پیش کیا. پھر کہا آپ پہ کچھ قرض تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. خلیفہ نے حکم دیا اے ابو عباس آپ کا قرض ادا کر دو. پھر خلیفہ نے کہا کہیں اور چلو. میں قریب امام عبد الرزاق بن حمام کے گھر لے گیا. وہ آیا اور اس نے کہا امیر المومنین کیوں تکلیف فرمائی، مجھے بلوا لیا ہوتا. خلیفہ نے ان کو بھی کچھ نظر کی. آپ پوچھا کوئی قرض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو فرمایا ابو عباس ان کا قرض ادا کرو. اور خلیفہ نے مجھ سے کہا میری منشا یہاں بھی حاصل نہ ہو سکی، اور کسی کو بتاؤ.
میں فضیل بن ایاس کے پاس لے چلا. وہاں پہنچے تو ان کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. وہ قرآنی آیات کو بار بار نماز میں دہرا رہے تھے. جب وہ فارغ ہوئے تو ہارون الرشید نے دستک دی. اسے کہا کون ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اس نے اندر سے جواب دیا مجھے امیر المومنین سے کچھ غرض نہیں. میں نے کہا کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد نہیں کہ جو آپ کے اوپر امیر مقرر کیا جائے اس کی بات مانی جائے، عزت کی جائے. یہ سن کے اس نے دروازہ کھول دیا اور کھڑکی پہ چڑھ کے چراغ گل کر دیا. گھر کے ایک گوشے میں سمٹ کے بیٹھ گیا. ہم دونوں ان کو اندھیرے میں ٹٹولنے لگے. اتفاقاً ہارون الرشید کا ہاتھ ان سے لگ گیا. وہ چونکے تو ہارون الرشید نے کہا آپ یہ نظر قبول کر لیجئے. اس نے کہا امیر المومنین سنیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، محمد بن کعب اور رجا بن حیات کو بلا کے کہا اے اصحاب کرام، میں اس بلا یعنی خلافت میں مبتلا ہو گیا. اب آپ حضرات کا کیا مشورہ ہے؟ چونکہ ایسے مقدس حضرات کے وجود کو میں اللہ کا انعام سمجھتا ہوں، اس پہ مجھے مشورہ دیجیے. اس پہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر، تمہاری زندگی دنیا میں روزے دار کی طرح ہو اور تمہاری افطار موت کے وقت ہو. پھر محمد بن کعب نے فرمایا اے عمر، اگر اللہ کے عذاب سے نجات چاہتے ہو تو ممتاز اور صالحین امت کو اپنا باپ سمجھو، متوسل حال کو اپنا بھائی اور چھوٹوں کو اپنی اولاد سمجھو، اور اس نقطۂ نظر سے اپنے بزرگوں کا احترام اور اپنے بھائیوں پر اکرام اور چھوٹوں پر نظر درگزر رہے گی. پھر رجا بن حیات نے فرمایا اے عمر، اگر کل بروز حشر خدا کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو جو بات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی عام مسلمانوں کے لیے پسند کرتے رہنا، اور جو اپنے لیے ناپسند کرو وہی عام مسلمانوں کے لیے ناپسند کرتے رہنا. اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جس دن اچھوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے اس دن کے تصور سے ڈر رہا ہوں کہ وہاں آپ کا کیا حشر ہوگا. یہ ہارون الرشید کو وہ کہہ رہے ہیں. یہ تو بتائیے جس طرح عمر بن عبدالعزیز کے ایسے مقدس مشیر تھے، آپ کے کون سے مشیر ہیں؟ ہارون الرشید یہ سن کر اس قدر رویا کہ بے ہوش ہو گیا. جب قدر سکون ہوا تو میں نے حضرت فضیل سے کہا آپ امیر المومنین سے ذرا نرم گفتگو فرمائیے. فضیل بولے اے ابن ام ربی، تم اور تمہارے ساتھی تو امیر المومنین کو قتل کر رہے ہیں اور میں نرمی کروں؟ اس پہ ہارون الرشید ذرا سنبھلا اور کہا آپ تو اور بھی کچھ کہیے. پھر میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد کا ایک اور واقعہ یاد دلایا جس پہ ہارون الرشید خوب ہی رویا اور بار بار کہتا جاتا اور کہو اور کہو. میں نے کہا سنو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی امارت پر مجھے مقرر فرمائیے، اور فرمایا یہ امارت قیامت کے دن ندامت اور افسوس کا سبب ہوگی. ہارون الرشید اس پہ خوب رویا اور کہا اللہ آپ پہ رحم فرمائے، کچھ اور کہیے. کہتے پھر انہوں نے فرمایا اے حسین و جمیل، تم سے قیامت کے دن مخلوق خداوندی کا سوال ہوگا، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ. اگر تم اپنے اس حسین چہرے کو آگ سے بچا سکتے ہو تو یہیں بچا لو، اور خبردار یاد رکھنا صبح یا شام تمہارے دل میں تمہاری رعایا کی طرف سے کوئی ذاتی عناد نہ رہے، کیونکہ جس کے دل میں رعایا کی جانب سے غبار یا میل ہوگا اس کو جنت کی ہوا بھی نہ لگے گی. یہ سن کے ہارون الرشید خوب رویا اور کہا آپ پر کچھ قرض ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرے خدا کا مجھ پر قرض ہے جس کا وہ آخرت میں حساب لے گا. اس نے تو مجھے حکم دیا تھا کہ میں نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور رزق پہنچانے کا ذمہ دار میں ہوں، مجھے نہیں معلوم میرا کیا حشر ہوگا. ہارون الرشید نے 1000 دینار ان کو دیے اور کہا اس کو بال بچوں پہ خرچ کیجیے. کہا سبحان اللہ، میں تو تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور تم اس کے بدلے میں مجھے گڑھے میں دھکیل رہے ہو. اس کے بعد چپ ہو گئے اور کوئی بات نہ کی ہارون الرشید سے. ہارون الرشید نے ربی سے کہا سنو، مجھے تو ایسے ہی آدمیوں کے پاس لے جایا کرو.